لو برڈ کو چڑھایا کس نے اور گرایا کس نے؟ لو برڈ کو چڑھا کے فائدہ کمانے والے کون تھے؟ یوٹیوب کا، سوشل میڈیا کا کتنا اس میں کردار ہے اس کو گرانے میں یا لو برڈ کو اٹھانے میں؟ 2018 کا جو دور تھا وہ دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ایکسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا؟ بہت اہم ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں۔ یہ 3-4 باتیں جس کو سمجھ آ گئی اور جس نے پوری ویڈیو دیکھ لی، میرا جہاں تک خیال ہے کہ تمام جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، مخدوم برڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید دوستوں۔ سب سے پہلے 4 ٹاپک ہیں، چھوٹے چھوٹے مختصر ویڈیو ہے، جس کو یہ ویڈیو دیکھ لی اور امید ہے کہ ویڈیو میں ساری گیم سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ لو برڈ کا جو ریٹ تھا وہ اتنا تھا یا اس کو چڑھایا گیا ہے خود؟ اچھا دیکھیں، اس کا ایکچول ریٹ اصل میں اب جو ریٹ ہے نا لو برڈ کے، بلیک آئی، ریڈ آئی، جس کے بھی اب جو ریٹ ہیں، اصل ریٹ اس کے یہ ہیں، ٹھیک ہے؟ 2018 کا جو دور تھا نا، ٹھیک ہے، وہ دوبارہ آئے گا یا نہیں اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ جو ریٹ پہلے آج سے 2007 سے لو برڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے تقریباً، ٹھیک ہے، یہ اتنا اس کا ہائی ریٹ نہیں تھا۔ 5-5 ہزار والی چیز کو 25-25 ہزار روپے میں بیچا گیا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ جنہوں نے اس کا ریٹ بڑھایا، ٹھیک ہے، اور بڑھایا کس طرح؟ سوشل میڈیا کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم پہ اتنے بریڈر، اتنے کالونیاں، اتنے جو ہے لوگ نہیں تھے اس فیلڈ میں، ٹھیک ہے نا، مخصوص تھے۔ انہوں نے صرف اپنے آپ کو ہائی لیول پہ لے جانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اپنی گڈی چڑھانے کے لیے جو ہے ان کے ریٹ کو جو ہے سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے پوسٹیں دے دے کے صرف ہائی کیا، ٹھیک ہے۔ ان کا شوق دیکھ دیکھ کے جب انہوں نے لاکھوں کی پوسٹیں لگائی، لوگوں کے دل میں لالچ آ گئی، ٹھیک ہے جی، ہم بھی لاکھوں کما سکتے ہیں۔ اور بھائی وہ بندہ بڑا گیمر ہے جو بھی لاکھوں کما رہا ہے، وہ سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے آپ لوگوں کو پاگل بنا کے، ٹھیک ہے، اور اس نے جو بھی ہے، میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، تو میں بریڈروں کی بات کروں، بڑے بڑے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، غریب غربا مارے گئے۔ اچھا، اب بات کیا ہے کہ ایکسپورٹ 2018 میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ پرندہ ہوا ہے باہر۔ دیکھیں پاکستان میں، مقصد کہنے کا یہ 3 گھر ہیں نا، 3 گھروں میں 3 پرندے 9 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر 3 بچے دیے، وہ وہیں گھومتے رہے ایک گھر سے دوسرے گھر۔ جب چوتھے گھر میں برڈ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو جائیں گے، پیچھے 3 گھروں میں کم رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کی پروڈکشن آئے گی، اور جب اور زیادہ آئے گی تو ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا، اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی۔ اب جب ایکسپورٹ بند ہو گئی، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر پرندے نے جو ہے پاکستان سے جب ایکسپورٹ ہی نہیں ہوگی، وہ یہیں گھومتا رہے گا۔ آپ سے میں نے لے لیا، آپ نے مجھ سے لے لیا، اس نے مجھ سے لے لیا، اس نے آگے دے دیا، کہاں ہیں؟ یہیں ہیں۔ جب ہزاروں پرندے باہر جائیں گے، یہاں پہ کمی پڑ جائے گی، پھر بریڈر جو ہے وہ جو ہے بریڈ کروائے گا، اس کا فائدہ بھی ہوگا، اس کے ریٹ بھی ہوں گے۔ اچھا 2018 میں کیا ہوا تھا؟ 2018 میں ایک تو ایکسپورٹ ہوا پرندہ، جب ملک سے باہر چلا جائے گا نا تو آٹومیٹکلی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ اچھا ایک چیز کیا کہ یوٹیوب کا اس میں کردار، جہاں تک لو برڈ کو اور برڈ کو اٹھانے میں اس نے بہت جلدی کی نا، ان کے ریٹ ہائی کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہوا کیا کہ ہر بندے نے یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے جناب HD کیمروں سے، ٹھیک ہے، اور ہائی لیول رزلٹ سے جو ہے نا ہماری آنکھوں میں جو ہے نا وہ دھول ہی جھونکی ہے، سمجھ نا۔ یہ دیکھیں جناب، یہ ہے 2 لاکھ کا، یہ اس کا ایک بچہ 1 لاکھ روپے کا ہے، یہ 5 لاکھ کا ہے۔ ہر بندہ لالچ میں، جس نے جس فیلڈ میں اگر کسی اور فیلڈ میں پیسہ لگانا تھا، اس نے کہا نہیں یار، یہ ایک بچہ ہے، یعنی کہ اگر میں ایک برڈ، ایک پیئر لے کے اور میں ایک پیئر اس سے نکلوا لیتا ہوں تو یعنی کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے آ جائیں گے۔ واہ 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 بھائی، فٹافٹ لو، چلو جی، گاڑی نکالی یا رابطہ کیا، جناب میں نے آپ سے پیئر لینا ہے، آ جاؤ جناب، 2 لاکھ کا پیئر سیل کیا، اس کے وارے کے نیارے ہو گئے۔ اس غریب کو سمجھ ہی نہیں آئی، جس نے 2000 والے پرندے سے کام شروع کرنا تھا، وہ 2 لاکھ کا پرندہ لے گیا، نہ وہ ٹیمپریچر مینٹین کر سکا، نہ وہ ڈائٹ صحیح سے دے سکا۔ بھائی آپ کے پاس تو ہزاروں روپے کے ڈبے ہیں، ایک ڈبہ 17 ہزار روپے کا خوراک کا، پروٹین، کیلشیم، وٹامن، آئرن، زنک، یہ وہ سارا، اور وہ غریب تو مر گیا دانے میں ہی، جس نے اپنی ساری جمع پونجی لگائی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مقصد کہنے کا ہے اس ٹائم کے بریڈروں نے سوشل میڈیا کے تھرو اور جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کے تھرو جو ہے اس کاروبار کو، لو برڈ کو چڑھا دیا، ایک دم ہائی لیول پہ کر دیا۔ جو 5000 والا پرندہ تھا وہ 20 ہزار کا، جو 20 ہزار والا پرندہ تھا، ریڈ آئی ہو گئے، جو بھی XYZ، ٹھیک ہے، وہ جناب 1 لاکھ روپے کا۔ باہر تھی اس کی ڈیمانڈ، بھائی باہر سے تو آ رہے ڈالروں میں،
آپ یہاں یوٹیوب پہ جو کما رہا ہے وہ $1.278 کا اس ٹائم، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہاں کا مطلب کہنے کا یہ ہے سمپل کہ باہر سے جو وہ لائے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں لا کے انہوں نے لاکھوں میں اس کو جو ہے نا اس کے ریٹ لگائے ہیں، لائے کس حساب سے اور دیے کس حساب سے. اگر 2018 والا دور دوبارہ آ جاتا ہے تو لو برڈ جو ہے اسی ریٹ پہ آ جائے گا جس ریٹ جتنی اسپیڈ سے یہ ڈاؤن ہو رہا ہے نا اس ٹائم، ٹھیک ہے. 2,000 روپے میں پٹھے 10,000 والے البائنو بلیک آئی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹھیک ہے، اس نے تقریباً 80% جو ہے نیگیٹو پوسٹیں ہیں اور 20% جو ہے وہ پازیٹیو پوسٹیں ہیں، ٹھیک ہے. جس کی پوسٹ آپ دیکھتے ہو کہ جی البائنو ریڈ آئی جناب 6,000 میں، 8,000 میں، آپ فوراً کانٹیکٹ کرتے ہو، آگے سے کیا کہتے ہیں جناب سولڈ ہو گیا یا سولڈ آؤٹ ہو گیا یا نمبر بند ہے. میں نے کتنی ویڈیو دی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں لوگوں نے بڑے کمنٹس کیے کہ جناب یہ بات آپ کی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. غلط پوسٹیں، اچھا میں نے خود کانٹیکٹ کیے ہیں لوگوں سے، یقین کریں آپ، لاہور کے لوگ ہیں، مغل پورہ جی فلانی جگہ سے ہیں ہم جی، وہ ٹھوکر نیاز بیگ سے ہیں، بھائی جان یہ آپ نے پوسٹ دی ہوئی ہے، او ہو سر جی بس ابھی آپ نے 10 منٹ پہلے اگر کال کرتے تو میں سولڈ آؤٹ ہو گئے. اچھا اسی بندے سے میں نے کسی اور سے رابطہ کروایا جب، اچھا میں نے غلطی کیا کہ میں نے انٹروڈکشن کروا دیا. اچھا ایک اور بڑے بریڈر، میں نام نہیں لوں گا، اور ماشاءاللہ سنت کے مطابق ان کی داڑھی، اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا ہوا کہ جناب مجھے کوئی 100 پیئر بھی اگر کہے تو میں اس کو دے بھی سکتا ہوں، 100 پیئر لے بھی سکتا ہوں. میں نے صرف ان کو کال کی اور ان سے کہا کہ جناب ایک پیئر ہے، بس میں بتاؤں گا جی کون سا ہے، تو جو مطلب کہ 16 سے 18 20 ہزار والا پیئر تھا، انہوں نے کہا جی یہ تو 6,000 میں، آپ مجھ سے جتنا لے لیں 6,000 کا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں 10 پیئر لینے آ رہا ہوں. انہوں نے ابھی نہیں جی، کچھ دن رک جائیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ساری گیم جو ہے یہ بڑے بڑے جو لاکھوں انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں، یہ ان کی گیم ہے، یہ ہمارے تمہاری گیم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو چھوٹے موٹے بریڈر ہیں وہ تو غریب جو ہے نا ویسے ہی 5-10 پیئر 10-15 پیئر پال کے جو ہے وہ سمجھ لو کہ ان کا پروگرام بڑھ گیا. جب ان کے کمائی کے دن آئے تو جناب ریٹ ہی گرا دیے گئے. کس طرح گرائے گئے؟ مارکیٹوں کے تھرو، بروکروں کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، غلط پوسٹیں لگا کے، ٹھیک ہے نا. فان جاوا 10,000 میں پیئر. او بھائی جب تم اتنی ایسی پوسٹیں لگاؤ گے تو اگلا بندہ تو جو ہے نا ڈس ہارٹ ہوگا، اس نے کہنا ہے یار 40,000 کا میں نے تو لیا تھا، یہ تو 10 میں بھی نہیں جا رہا. اس نے فوراً اٹھا کے بیچ دینا ہے، چاہے وہ 10 میں بیچے 12 میں بیچے، ٹھیک ہے. مجبوری ہے نا، وہ سمجھے گا کہ مجھے تو ریٹ ہی نہیں ملے گا اس کا. تو خدا را اس طرح کی پوسٹیں کر کے غلط سلط سوشل میڈیا کے تھرو، کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو، مارکیٹوں میں. اچھا گروپس بنے ہوئے ہیں جناب، اچھا گروپس میں کانٹیکٹ کرو تو وہ گروپ والے کہتے ہیں جی ایڈمن سے بات کرو، ایڈمن سے بات کرو، کہتے ہیں جی ابھی تو حالات ہی صحیح نہیں ہے. بندہ کیا کرے یار، آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیتے ہو تو بڑے اس میں جو ہے نا سنت کے مطابق جناب ہم تو یہ لے لیں گے وہ لے لیں گے، اور جب ان سے کانٹیکٹ کرو تو وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں. تو مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ لو برڈ ہے یا کوئی بھی برڈ ہے، اس کے ریٹ اگر گرے ہیں تو وہ خود نہیں گرے، اس کو گرایا گیا ہے کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو، اور یہ چڑھیں گے بھی ایسے ہی. ایکسپورٹ کھلے گی، ٹھیک ہے، یہ سوشل میڈیا سے بالکل کٹ آؤٹ ہوگا. اچھا یہ ریٹ کم ہونے سے بڑا فائدہ ہو گیا کہ جو تھے نا ہوائی فائر، وہ سمجھ لو وہ ہوا میں اڑ گئے. اب انشاءاللہ تعالی مزید اگر 1-2 مہینے کے اندر جو ہے نا بہت سے بریڈر جو تھے نا وہ سمجھ لو کہ دل بھی چھوڑ گئے، اور جو 2 نمبری کر رہے تھے، غلط پھیلا رہے تھے نا، وہ تقریباً بھاگ چکے ہیں یا بھاگنے کے قریب ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وہ رہ جائیں گے جو ہولڈنگ پاور ہے نا، جن میں جو سال 6 مہینے اپنے برڈ روک سکتے ہیں، تو وہی رہ جائیں گے، اور وہ سمجھ لو کہ خالص بھی ہوں گے اور مخلص بھی، اور انہی کی کمائی ہونی ہے. تو خدا را غلط پوسٹوں سے یا غلط باتوں سے، بے ایمانیوں سے اس طرح کر کے اس کاروبار کو نقصان نہ دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ جلد سے جلد اس کے ریٹس اپ ہوں، حالات بہتر ہوں، تاکہ لوگ جو ہے اپنا روزگار کر سکیں. امید ہے کہ ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ اگر میری باتیں کچھ آپ کو غلط لگی ہوں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو میں اسپیشلی معذرت کرتا ہوں. اور آپ نے کمنٹس لازمی کرنے کہ ویڈیو کیسی لگی. یہ کسی ایک کے اوپر نہیں ہے، یہ ایک جو ہے سمجھ لیں کہ دل کی بات تھی جو میں نے شیئر کی، جو جہاں تک میرا نالج تھا. تو امید ہے کہ آپ جو ہے اچھے کمنٹس کریے گا، بیڈ کمنٹس نہیں کریے گا.